بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈی این اے کا سٹرکچر بریفلی ڈسکس کیا تھا، کچھ اس کے فیکٹس بتائے تھے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرتے ہیں پروٹین سنتھسس۔ یہ محض اتفاقات نہیں بلکہ یہ چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں۔ جس طرح ڈی این اے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ڈی این اے کتنا ایک مائکروسکوپک سٹرکچر ہے، یعنی سیل بذات خود مائکروسکوپک ہے، اور پھر سیل کے اندر نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر پھر کروموسومز ہیں، پھر ڈی این اے ہیں۔ تو ڈی این اے کا پھر سٹرکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا، یعنی بریفلی اس میں وہ بیسز وغیرہ کے نام بتائے تھے، جو کہ بیسیکلی ایٹمز ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، ان چیزوں سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے فیکٹس کتنے عجیب ہیں، جو ہم نے چند ایک چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ تو یہ چیزیں اتفاق نہیں ہو سکتی کہ زمانے کے ساتھ جو ہے نا یہ چینجز آتی گئیں، اور کائنات کے اندر اتنے یہ ونڈرفل کام جو ہے نا خود بخود ہوتے رہیں، جس طرح کہ ملحدین کہتے ہیں۔ بلکہ یہ ساری چیزیں ڈیزائنڈ ہیں اور کریٹڈ ہیں، اور ان کے پیچھے ایک محیر العقول ہستی اور ایک دانا اور حکیم ہستی اس کے پیچھے نظر آتی ہے۔ جب ان چیزوں میں ہم غور کرتے ہیں تو ان سے یہ غور اور فکر پیدا کرنا لوگوں کے اندر یہ بھی مقصود ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس طرف ہمیں متوجہ کیا، کئی ایک آیات ہیں جو ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الذاریات میں اللہ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے، اور تمہارے نفوس میں تو کیا تمہیں دکھتا نہیں؟ تمہاری جانوں میں اللہ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اس سے اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ اس یونیورس میں آپ غور و فکر کریں، زمین میں آپ غور و فکر کریں، اور دوسرے جتنے فیکٹس ہیں اس یونیورس کے اندر، جس جگہ کو آپ قرے دیں، جس جگہ آپ ریسرچ کریں، تو وہاں سے یہ میسیج، یہ پیغام آپ کو ملتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیزائنڈ ہیں۔ آپ ہیومن سیل کو لے لیں اور ڈی این اے کو دیکھیں، اس کا سٹرکچر دیکھیں، اس کے فیکٹس دیکھیں، جینیٹک کوڈ دیکھیں، اس کے اندر جو انفارمیشن ہے بے تحاشا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اتفاقات نہیں بلکہ یہ چیزیں ڈیزائنڈ ہیں۔ تو ڈی این اے کا ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ یہ ڈبل ہیلیکل سٹرینڈڈ سٹرکچر ہے، جس طرح رسی ہوتی ہے، رسی میں جو سٹرینڈز بل کھاتے ہوئے ارینج کیے گئے ہوتے ہیں، تو اس طرح ڈی این اے کے دو جو سٹرینڈز ہیں وہ اس طرح بل کھاتے ہوئے ارینج ہوتے ہیں۔ پھر اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 اس میں بیسز ہوتی ہیں ڈی این اے میں: ایڈینین، گوانین، سائٹوسین اور تھائمین ڈی این اے میں، اور پھر آر این اے میں تھائمین کے بجائے یوریسل ہوتا ہے۔ یہ ڈبل ہیلیکل سٹرکچر ہے جس کو لاسٹ ٹائم کمپیریٹیولی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ یہ پھر ہم نے اس کو انوائنٹ کر کے باڈی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں پروٹینز ہیں، جتنے انزائمز ہیں، ہارمونز ہیں اور اسٹرکچرل پروٹینز ہیں۔ تو ڈی این اے کے اندر جتنے پروٹینز ہیں ان کے لیے انفارمیشن بیسیکلی موجود ہوتی ہے، اور وہ انفارمیشن کاپی ہوتی ہے ایم آر این اے کی شکل میں، میسنجر آر این اے کی شکل میں۔ وہ میسنجر آر این اے پھر چلا جاتا ہے سائٹوپلازم کی طرف اس جینیٹک کوڈ، جینیٹک انفارمیشن کو لے کے، اور سائٹوپلازم کے اندر پھر میسنجر آر این اے پھر رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو کے وہاں پہ پھر پروٹین سینتھیسس ہوتی ہے۔ امینو ایسڈز آتے ہیں اور ڈفرینٹ امینو ایسڈز کو اٹیچ کر کے، یعنی جو کوڈ نیوکلیس سے گیا ہے میسنجر آر این اے کی شکل میں، ایک میسج گیا ہے ڈی این اے سے، ایک پیغام گیا ہے،
ایک ٹیمپلیٹ گیا ہے ڈی این اے سے، نیوکلیس سے سائٹوپلازم کی طرف رائبوسوم کے ساتھ اٹیچ ہو کے، تو اس حساب سے وہاں سے امینو ایسڈ جوڑ کے وہ ایک پروٹین بنا لیتے ہیں۔ نیوکلیس میں یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے آر این اے پولیمریز انزائم جو کہ ڈی این اے پہ پروموٹر سائٹ ہوتا ہے، پروموٹر سائٹ پہ آر این اے پولیمریز انزائم ایکٹ کر کے ڈی این اے کو انوائنڈ کر دیتا ہے۔ ویسے تو یہ انٹرٹوینڈ ہے، جو ڈی این اے ہے ڈبل ہیلیکل، یہ تو انٹرٹوینڈ سٹرکچر ہے بیسیکلی۔ تو جب آر این اے پولیمریز پروموٹر سائٹ پہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ اس کی انوائنڈنگ کر دیتا ہے، ڈی این اے جو ہے نا کھل جاتا ہے، یعنی جتنا اس کا ایریا مقصود ہوتا ہے، جو جہاں سے ٹیمپلیٹ لینا ہے، جہاں سے انفارمیشن جو کوڈ کاپی کرنا ہے، تو وہ ایریا ڈی این اے کا اس کی انوائنڈنگ ہو جاتی ہے۔ نیوکلیس کے اندر فری بیسز ڈی این اے سے کاپی کر کے میسنجر آر این اے بنا لیتے ہیں، یعنی ڈی این اے سے جو ان کو ٹیمپلیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے جس پروٹین کی سنتھیسس ہونی ہے اس کو سامنے رکھ کے، تو یہ میسنجر آر این اے کی فارمیشن میں انیشیشن ہے، پھر اس کی الانگیشن ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے، جہاں پہ پھر وہاں پہ اس کی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے۔ آر این اے پولیمریز انزائم جب پروموٹر سائٹ پہ ایکٹ کرتا ہے تو یہ ڈی این اے کی انوائنڈنگ کر دیتا ہے، یہ ادھر ہم نے شو کیا ہوا ہے۔ اب ڈی این اے کا یہ والا جو سٹرینڈ ہے یہ کوڈنگ سٹرینڈ ہے، اور یہ والے جو اس کا سٹرینڈ ہے اس کو ٹیمپلیٹ سٹرینڈ کہتے ہیں۔ جو فری بیسز ہوتے ہیں تو ڈی این اے میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایڈینین اور تھائامین ہوں گے ساتھ، اور سائٹوسین اور گوانین یہ ساتھ ہوں گے۔ اب جو میسنجر آر این اے اب جو بنے گا، تو میسنجر آر این اے میں یہ ہے کہ اس میں تھائامین نہیں ہوتا، تھائامین کی جگہ یوریسل ہوگا، تو ایڈینین کے ساتھ لگے گا یوریسل، اور گوانین کے ساتھ لگے گا سائٹوسین۔ تو یہ ہم مثال کے طور پہ جو ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے، تھائامین کے ساتھ ایڈینین بیس آ جائے گا، اور پھر ایڈینین کے ساتھ یوریسل آ جائے گا۔ میسنجر آر این اے میں تھائامین نہیں ہوگا، تھائامین کی بجائے آئے گا یوریسل، اور پھر جو تھائامین ہے تو تھائامین کے ساتھ پھر یہاں پہ جو میسنجر آر این اے بن رہا ہے نیو، اس میں ہوگا ایڈینین، ایڈینین کے ساتھ پھر یوریسل، اور گوانین کے ساتھ پھر سائٹوسین۔ تو اس طرح میسنجر آر این اے بنے گا، جو جینیٹک کوڈ ریکوائرڈ ہے، جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو ٹورڈز دی سائٹوپلازم فار پروٹین سنتھیسس۔ تو اس کو ہم نے یہاں پہ شو کیا ہوا ہے۔ یہ ڈی این اے کو ہم نے شو کیا ہوا ہے، اس کو انوائنڈ کیا ہوا ہے۔ ایک سٹرینڈ اس کا یہ جا رہا ہے ڈی این اے کا، دوسرا سٹرینڈ اس کا یہ والا جا رہا ہے۔ ڈی این اے کے جو اپنے بیسز ہیں وہ ہم نے شو کیے ہوئے ہیں، تھائامین، ایڈینین، سائٹوسین، تھائامین، ایڈینین، گوانین، پھر ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، ایڈینین، تھائامین، تھائامین۔ یہ ہم نے ایک سٹرینڈ کے شو کیے ہوئے ہیں۔ دوسرے سٹرینڈ کے ڈی این اے کے دوسرے سٹرینڈ کے ہم نے یہاں پہ اوپر شو کیے ہوئے ہیں۔ ڈی این اے کے اس سیگمنٹ کے حساب سے جو میسنجر آر این اے بنے گا وہ ہم نے ادھر سینٹر میں شو کیا ہوا ہے۔ تو ٹی کے ساتھ اے ہے، اے کے ساتھ یو ہے، سی کے ساتھ جی ہے، ٹی کے ساتھ اے ہے، پھر اے کے ساتھ یو ہے، پھر جی کے ساتھ سی ہے۔ تو یہ سینٹر میں ہم نے شو کیا ہوا ہے میسنجر آر این اے، جو کہ ان کو سامنے رکھ کے بیسز اس میں جو ہے نا یہاں پہ اٹیچ ہوتے رہے، اور اس کو سامنے رکھ کے
یہ سیگمنٹ بن گیا میسنجر آر این اے کا۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو میسنجر آر این اے میں جو کاپی بنی ہے وہ بیسیکلی کوڈنگ سٹرینڈ کی بنی ہے، اوپر والا جو سٹرینڈ ہے اس کی کاپی بنی ہے، یہ ایگزیکٹ وہ آ رہی ہے، صرف تھیامین کی بجائے یوریسل ہے، باقی جو بیسز جس ترتیب سے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کوڈنگ سٹرینڈ میں تو وہ میسنجر آر این اے میں بن رہے ہیں۔ اگر آپ میسنجر آر این اے کو ہٹا دیں تو یہ دو سٹرینڈز آمنے سامنے ہوں گی۔ جب یہ دو سٹرینڈز آمنے سامنے ہوں گی تو ایڈینین کے ساتھ تھیامین ہے، گوانین کے ساتھ سائٹوسین ہے۔ تو اب جو اس کے فرنٹ پہ ہم میسنجر آر این اے بنا رہے ہیں تو اس کی اپوزٹ چیزیں اٹیچ ہوں گی، جب اس کی اپوزٹ اٹیچ ہوں گی تو وہ ڈیفینیٹلی اوپر والا سٹرینڈ بن گیا، تو ایکچوئل جو کاپی بن رہی ہوتی ہے وہ کوڈنگ سٹرینڈ کی بن رہی ہوتی ہے۔ جب میسنجر آر این اے بن جاتا ہے تو ڈی این اے واپس اپنی حالت میں چلا جاتا ہے۔ پھر یہ میسنجر آر این اے اس جینیٹک کوڈ کو، اس میسیج کو، اس پیغام کو لے جاتا ہے سائٹوپلازم کے اندر۔